نصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بفضل بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم المتين المعين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے سب سے پہلے آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکزی عقیدت آقا انعامات مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے والد مختار محبوب پروردگار بے قصروں کے قص بے قصروں کے قص بے سہاروں کے سہارا بے چاروں کے چارہ ہم سب کے آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ دوہرنوار میں جھوم جھوم کر محبتوں کا ثبوت پیش کرے اور بابا سے بلند اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا وحبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم. سلام و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. برادران ملت اسلامیہ، کل آپ کے سامنے حضرت امام الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ لفظائی کی تھی اس ناچیز میں. آج انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے والد گرامی حضرت علی مرتضی علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں کچھ نظرانہ عقیدت پیش کرے. اس سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. سلام و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آج انشاءاللہ پروگرام ویسے بھی جلدی ختم ہو جائے گا، بس جتنی دیر بیٹھے بیداری کے ساتھ بیٹھے. شاعر کہتا ہے کہ خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. خاموش ہے تو دین کی پہچان علی ہے، گر بولے تو لگتا ہے کہ قرآن علی ہے. اور قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے. قرآن تو دیتا ہے ہمیں دعوت ایمان، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے. ایمان یہ کہتا ہے میری جان علی ہے. اور اس باب نبوت کی کلی فاطمہ زہرا، اس باب نبوت کی کلی فاطمہ زہرا حسنین ہے تو پھول تو گلدان علی ہے، حسنین ہے تو پھول تو گلدان علی ہے. اور یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی، یہ امت سرکار مٹی ہے نہ مٹے گی. اس آخری امت کے نگہبان علی ہے، اس آخری امت کے نگہبان علی ہے. برادران ملت اسلامیہ، اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. یعنی اے محبوب آپ اپنے امتیوں کو بتا دیں، اپنے چاہنے والوں کو بتا دیں، اپنے ماننے والوں کو بتا دیں، آپ سے جو لوگ پیار کرتے ہیں انہیں یہ بات کو بتلا دیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا. اے میرے محبوب آپ اپنے غلاموں کو بتا دیں کہ میں نے جو دین تم تک پہنچایا ہے،
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہا ہے مولا اے میرے محبوب آپ بتا دیں اپنے امتیوں کو کہ میں نے جو دین تم تک پہنچایا ہے اللہ اسألکم علیہ اجرا اس پر اجر نہیں مانگتا بلکہ الا المودۃ فی القربى اور میرے قرابت داروں سے محبت کرو. اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو. قرابت دار میں کون لوگ ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت فاطمہ، حضرت امام حسن، امام حسین، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے محبوب کے گھر والے ہیں. مولا ہمیں بتا رہا ہے اگر تم ان سے محبت کرو گے تو اللہ تبارک تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا. پیارا ملت اسلامیہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت فرمایا کرتے تھے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ علی کو دیکھنا عبادت ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے اور علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے چہرے انور کو دیکھتے چلے جا رہے ہیں. آپ کی بیٹی نے پوچھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں ابا جان آپ علی کو اتنا کیوں دیکھتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق حضرت ابو بکر نے فرمایا اے میری بیٹی عائشہ تم جانتی ہو علی کو میں کیوں دیکھتا ہوں؟ کیونکہ ہمارے اور آپ کے پیغمبر نے بتایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے. تو حضرت عائشہ فرماتی ہے اے ابا جان ہمارے آقا نے یہ بھی بتایا ہے کہ علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے. ہم اس علی کے قائل ہیں جس کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، یعنی میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. جب یہ اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا تو مدینے کی سرزمین پر یہ شورا ہو گیا کہ نبی نے علی کو علم کا دروازہ بتایا. علم کا دروازہ بتایا، اتنا علم علی کے پاس ہے کہ اگر نبی کے پاس جانا ہو تو علی کے پاس جانا ہوگا. یعنی علی اس کے دروازہ ہے. تو یہودی بہت یہودی تھے اس ٹائم. تو کچھ لوگوں نے سوچا کیوں نہ ہم علی سے کچھ سوال کریں، کیوں نہ ہم علی سے کچھ پوچھیں، پتا تو چلے علی کے اندر علم کتنا ہے، علی کتنا جانتے ہیں، علی نے کتنا پڑھا. کیونکہ یہودیوں کا معاملہ یہ تھا کہ اگر ہم علی سے کچھ سوال کریں گے اور علی نے اس کا جواب نہ دیا تو علی کی بے عزتی ہوگی اور اللہ کے رسول کی بھی بے عزتی ہوگی. کیونکہ منافقوں کا یہ کام ہی ہوتا ہے کہ منہ پر آپ سے بڑی اچھے طریقے سے بات کریں گے. منافقوں کا معاملہ یہ تھا نبی کو سامنے تو نبی نبی کہتے لیکن جب نبی سے دور جاتے تو نبی کی مخالفت کیا کرتے. یہ منافق، اس کو منافق کہا جاتا ہے. اس دور میں بھی بہت سے منافق تھے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے. کچھ یہودی تھے، انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں آئے اور کہا یا علی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے متعلق فرمایا کہ تم سے جو سوال کیا جائے وہ ہر سوال تم بتا دیتے ہو. تو یہ یہودی نے کہا یا علی ذرا یہ بتاؤ کہ کون سا جانور بچے دیتا ہے اور کون سا جانور انڈے دیتا ہے. حضرت علی سے ابھی سوال ہوا کہ کون سا ایسا جانور ہے جو بچے دیتا ہے اور کون سا ایسا جانور ہے جو انڈے دیتا ہے. یہودیوں نے مشورہ کیا تھا کہ ہم اس وقت علی کے پاس جائیں گے جب علی فجر کی نماز کے لیے جا رہے ہوں گے، وقت کم ہوگا، ہم علی سے پوچھیں گے، علی بتائیں گے فلاں جانور انڈا دیتا ہے، فلاں جانور بچہ دیتا ہے. لیکن ان بے وقوفوں کو یہی معلوم تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات گرامی ہے کہ جب آپ کعبے میں پیدا ہوئے تو آپ کی آنکھیں نہیں کھل رہی تھی. آپ کی ماں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی عنہا اللہ کے رسول کی گود میں جاتی ہے، عرض کرتی ہے اے اللہ کے رسول آج یہ میرا بچہ پیدا ہو کر 2-3 دن ہو گئے لیکن اپنی آنکھوں کو نہیں کھولتا ہے، کچھ بولتا نہیں ہے، آخر یہ بچہ کیسا ہے؟
چہرہ دیکھا ہے تو وہ چہرہ مصطفیٰ ہے. اللہ جاننے والا ہے کہ اللہ کے رسول نے علی کو اس وقت کیا کیا دیا ہے اور علی نے اس وقت اللہ کے رسول سے کیا کیا لیا ہے. وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی جو بچپن میں اگر اپنی آنکھیں کھولی تو اللہ کے رسول کو سب سے پہلے دیکھ رہے ہیں, اللہ کے رسول کی انگلی مبارک چوس رہے ہیں. یہودی نے سوچا جب ہم علی سے پوچھیں گے تو علی پھنس جائیں گے اور ان کی بے عزتی, ان کے نبی کی مخالفت ہوگی کہ آپ نے اسے کیسے کہہ دیا. وَأَنَّا مَدِينَةُ الْعِلْمِ وَعَلِيَ عَلِي بَابُهَا, علی میں علم کا شہر ہوں, علی دروازہ ہے. جیسے ہی علی کی بارگاہ میں آئے کہا اے علی بتاؤ کون سا جانور جو انڈا دیتا ہے اور کون سا وہ جانور ہے جو بچہ دیتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا سنو, اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں بہت سی مخلوق بنائی لیکن جس جانور کے کان باہر ہوتے ہیں وہ بچہ دیتا ہے اور جس جانور کے کان اندر ہوتے ہیں وہ انڈا دیتا ہے. جب یہودیوں نے یہ بات کو سنا تو سوال اور بڑھانے لگے. کہا یا علی یہ تو بتاؤ کہ ہاتھی کیوں بنایا. علی نے فرمایا علی کی مخالفت کی, اللہ نے ہاتھی بنا دیا. کہا بندر کیوں بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد سے جب پوچھا گیا تو آپ نے بتایا اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں میں, اللہ تبارک تعالیٰ کے بندوں میں کسی نے نبی کی مخالفت کی, اللہ تبارک تعالیٰ نے بندر بنا دیا. کہا علی اچھا یہ بتاؤ کہ اللہ جب میڈک بولتا ہے تو کیا کہتا ہے. تو حضرت علی کہتے ہیں کہ جب میڈک بولتا ہے تو سبحان ربی الاعلیٰ کہتا ہے. اس طریقے سے بہت سے سوال پوچھتے چلے گئے. حضرت علی نے ہر سوال کا جواب دیا. یہودی پست پڑ گئے. اس میں سے ایک یہودی کہتا ہے اے علی ذرا یہ بتاؤ آج جب میں اپنے گھر جاؤں گا تو کھانا کیا کھاؤں گا, میں کیا کھانا کھاؤں گا. یہ علی کون ہے؟ حضرت امام حسین کے والد. ان کی شان آپ دیکھیں کہ جن کے علم کا یہ معاملہ ہے تو حسین کے علم کا معاملہ کیا ہے. کہا اے علی میں جب جاؤں گا, یہودی نے سوال کیا میں اپنے گھر میں کیا کھاؤں گا. تو حضرت علی نے کہا جا تو جہاں بھی جائے گا آج دودھ اور چاول کھائے گا. حضرت علی نے یہ بات کو کہہ دیا. وہ منافق اپنے گھر پر پہنچا, اپنی بیوی سے کہا آج گھر میں کیا بنا ہے. تو اس کی بیوی نے کہا کہ آج گھر میں جب کچن کے اندر گئی تو دیکھا دودھ اور چاول. کہا میرے سرکار دودھ اور چاول ہے آج بس. کہا مجھے نہیں کھانا ہے, جاؤ پڑوس میں پتہ کر کے آؤ کیا بنا. جب پڑوس میں گئی تو وہاں بھی پتہ چلا دودھ اور چاول ہے. اپنے گھر سے نکل گیا. اپنے گھر سے جب نکلا تو راستے میں ایک پہلوانوں کا بہت بڑا گروہ چلا آ رہا تھا. ان پہلوانوں سے کہنے لگا آپ لوگ اس بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں. پہلوانوں نے کہا میں آپ کو ضرور کھانا کھلاؤں گا. پہلوانوں کے سردار نے اپنے ایک چہرے سے کہا جاؤ کچھ کھانا لے کر آؤ, اس مسافر کو کھانا کھلاؤ. جب آپ کا قاصد گیا تو دودھ اور چاول لے کر آیا. جب دودھ اور چاول لے کر کے آیا اس پہلوان نے اس شخص کو دیا, اس منافق کے ہاتھ میں رکھا گیا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا تھا کہ تم آج دودھ اور چاول کھائے گا. حضرت علی نے پہلے بتا دیا تھا. اب جب دودھ اور چاول اس کے ہاتھ میں آئے تو کہتا ہے میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا. پہلوان کو بڑی غصہ آیا, بڑی غصے سے تار تار ہوا اور سارے لوگوں نے مل کر اس کو مارا. کہا تو رزق کی بربادی کرتا ہے, یہ اللہ کا رزق ہے, تو اس کو نہیں کھاتا ہے. سارے پہلوانوں نے جب اس کو مارا تو مار کھانے کے بعد مسجد نبوی شریف میں آیا. حضرت علی خطبہ دے رہے تھے. حضرت علی نے کہا اے یہودی تم کیا کھا کر آیا ہے. کہا آج میں نے دودھ اور چاول نہیں کھایا علی, تمہاری بات جھوٹی ہو گئی. حضرت علی نے کہا اگر تم میری بات کو مان جاتا تو صرف دودھ ہی چاول کھاتا, لیکن تم نے دودھ چاول بھی کھائے ہیں اور ان کے ہاتھوں سے مار بھی کھائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا وہ علم تھا میرے محترم. علم حضرت علی مسجد نبوی شریف میں ہے, لیکن بتا کیا رہے ہیں جو ہونے والا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم نہیں. یہاں تو علی کا معاملہ یہ ہے کہ علی سے جو سوال کیا جاتا ہے وہ جواب دیتے ہیں. اسی طریقے سے مرتبہ مدینے میں یہ بات چلی کہ نبی کو کسی چیز کا علم نہیں, تو حضرت علی نے اعلان کر دیا, کہا مجھ سے جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھو. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا, ایک شخص اٹھا مجھ میں سے, کہا اے علی ذرا یہ بتائیں کہ اس وقت جبریل کہاں ہے.
سوال کرنے والا کوئی اور نہ تھا بلکہ اللہ کی طرف سے فرشتہ تھا جبرائیل، جو انسانی شکل میں آ کر مسجد نبوی شریف میں بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے جب یہ سوال ہوا کہ جبرائیل کہاں ہے، تو علی نے کہا جبرائیل کو پوچھنا چاہتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چاروں طرف دیکھا اور جب کہیں جبرائیل نظر نہ آئے تو علی نے کہا کہ نہ جبرائیل مشرق میں ہے، نہ جبرائیل مغرب میں ہے، نہ جبرائیل شمال میں ہے، نہ جبرائیل غروب میں ہے۔ ہم نے جبرائیل کو ہر جگہ دیکھا، آسمانوں میں جبرائیل کو تلاش کیا، جبرائیل آسمانوں میں نہ تھے۔ ہم نے زمین کے اندر جبرائیل کو تلاش کیا، جبرائیل زمین میں نہ تھے۔ اگر جبرائیل کہیں تھے تو وہ اس مسجد نبوی شریف میں جبرائیل بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھ سے سوال کر رہے ہیں۔ جب یہ بات کو سنا سارے لوگ حضرت علی کی بارگاہ میں آ گئے۔ وہ کہا یا علی، اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ رسول نے آپ کو بہت نوازا ہے۔ حضرت علی کے علم کے چرچے تھے، وہ صرف علم کے معاملے میں نہیں بلکہ بہادری کے معاملے میں دیکھیں تو آپ علی کو اعلیٰ پائیں گے، اگر علم کے معاملے میں دیکھیں تو علی کو اعلیٰ پائیں گے، اگر عبادت کے معاملے میں دیکھیں تو علی کو اعلیٰ پائیں گے، اگر فیصلوں کے معاملے میں دیکھیں تو علی کو اعلیٰ پائیں گے۔ علی کی وہ ذات ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ جو علی کا چہرہ دیکھے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ وہ حضرت علی کی ذات گرامی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا لوگوں نے کہا علی کا ذکر بہت کرتے ہیں سنی، میں نے کہا کیوں نہ کروں؟ سارے صحابہ کی عظمت ایک طرف، ہر صحابہ قابل تعریف ہے، لیکن آپ ذرا دیکھیں تاریخ کو اٹھائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ علی کہاں کہاں ہے۔ کوئی صحابہ 4 میں ہے تو 5 میں نہیں، کوئی صحابہ 5 میں ہے تو 10 میں نہیں، کوئی صحابہ 10 میں ہے تو 313 میں نہیں، کوئی 313 میں ہے تو 12 میں نہیں، کوئی 12 میں ہے تو 440 میں نہیں، کوئی 440 میں ہے تو جنگ خندق میں نہیں، کوئی جنگ خندق میں ہے تو جنگ خیبر میں نہیں، کوئی جنگ خیبر میں ہے تو جنگ حنین میں نہیں۔ لیکن جب علی کی بات آتی ہے، جب علی کا معاملہ آتا ہے تو علی ہمیں ہر جگہ نظر آتے ہیں۔ اگر ہم اٹھا کر دیکھیں تاریخ کو تو پتہ چلے 4 خلفائے راشدین میں بھی علی، 5 پنجتن میں بھی علی، 10 عشرہ مبشرہ میں علی، 12 اماموں میں علی، 313 لوگوں میں علی، 440 میں علی، احد میں علی، بدر میں علی، خندق میں علی، خیبر میں علی۔ جس طرح علی کو دیکھو گے علی علی نظر آئیں گے۔ شاید کہتا ہے محراب میں علی ہے، نہ منبر میں ہے علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہے علی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کعبہ گواہ ہے دوش پیغمبر پہ ہے علی۔ علی وہ ہے کہ علی تمہیں ہر جگہ نظر آئیں گے، علی وہ ہے جو ہر خطے میں نظر آئیں گے۔ تم علی سے کہاں کہاں بچو گے، علی سے کہاں کہاں چھپو گے۔ اور حضرت علی کی تو بہادری کا معاملہ یہ تھا، وقت اتنا نہیں کہ میں آپ کو تفصیل انشاءاللہ کل کچھ علی کے واقعات بتاؤں گا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ خیبر کا ایک معاملہ ہے، جنگ خیبر میں جب حضرت علی گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سے صحابہ تھے، اور جب صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین وہاں اکٹھا ہوئے تو سب سے پہلے اللہ کے رسول نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جھنڈا دیا، کہا جاؤ اور خیبر کا دروازہ فتح کر کے آؤ۔ حضرت ابو بکر گئے، دن بھر محنت کیا، شام میں واپس آ گئے۔ اے اللہ کے رسول، آج ہم خیبر کو فتح نہیں کر سکتے۔ حضرت فاروق دوسرے دن گئے، حضرت فاروق اعظم پورے دن محنت کرتے رہے، کچھ نہ ہوا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سارے صحابہ اکرام آ گئے۔ جب سارے صحابہ آ گئے، کہا اے اللہ کے رسول، ہم آج کی جنگ کو فتح کیسے کریں گے؟ تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا جاؤ سارے لوگ آرام کرو، کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ کا محبوب ہے اور اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہے، کل میں اس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا۔ علی کی طاقت دیکھیں، اس وقت کے صحابہ اکرام کی طاقت کا معاملہ یہ تھا کہ آج کے کم سے کم 100 نوجوان ایسے جو باڈی بلڈر ہیں، اتنی طاقت ایک صحابہ کے اندر تھی، اس دور کے صحابہ کے اندر۔ آج کے نوجوان باڈی بلڈر نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے جو بہترین سے بہترین غذائیں کھاتے ہیں۔ اس وقت کے 100 اور اس دور کا صرف ایک صحابہ، اس دور کے صحابہ کی یہ طاقت کا عالم تھا،
لیکن باب خیبر کو کوئی نہیں اکھاڑ پایا. کسی کے اندر طاقت نہ تھی, کسی نے باب خیبر کو نہ اکھاڑ پایا. نبی نے فرمایا جاؤ کل میں اس کو جھنڈا دوں گا جو اللہ کا بھی محبوب ہے, اللہ کے رسول کا بھی محبوب ہے. صحابہ کہتے ہیں پوری رات نیند نہ آئی, سب یہ سوچ میں لگ گئے پتہ نہیں کل جھنڈا کس کو دیا جائے گا, کل جھنڈا کس کو دیا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, لیکن آپ کی آنکھوں میں آنسو چشم تھا, آپ کی آنکھ میں درد تھا. آپ اس لیے اللہ کے رسول نے آپ کو جھنڈا نہ دیا تھا. لیکن جب دوسرا اور تیسرا دن آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کو پکارا, اے صحابہ علی کہاں ہے, علی کو بلایا جائے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ علی تو ہے پر علی کی طبیعت, علی نہیں آ سکتے اس جنگ میں. کہا جاؤ علی سے کہنا محمد نے بلایا. جب علی کو بلایا گیا کہا یا رسول اللہ آنسو میں چشم ہے, آنکھ لال ہے. میں نے کل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی فضیلت بتائی تھی, میں اب دہرانا نہیں چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعا میں ذہن نکالا اور علی کی آنکھوں میں لگا دیا. حضرت علی کہتے ہیں میری آنکھوں کی روشنی اس جن سے اتنی زیادہ تیز ہو گئی کہ میں دنیا کی ہر چیز کو ملاحظہ فرما لیا کرتا ہوں. اور جب علی کو دعا میں ذہن لگایا تو کہا جاؤ علی یہ جھنڈا پکڑو, باب خیبر کو فتح کرو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہاتھ میں جھنڈا لیے ہوئے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے خیبر کی چڑھائی کر کے اور اس باب خیبر کو اٹھا کر کے ایسا پچھاڑا ہے کہ سارا لشکر علی کی پیٹھ پر باب خیبر تھا. اور لشکر والوں نے جب خیبر کو فتح کر لیا اس کے بعد جنگ ختم ہو گئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دروازے کو اٹھا کر کے بہت دور پھینک دیا ہے. مورخین لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی نے اس باب خیبر کو اٹھایا تو اکیلے اٹھا کر پھینک دیا تھا, لیکن جب اس باب خیبر کو 70 صحابہ نے مل کر اٹھایا ہے تو کوئی اس کو ہلا کر سکا ہے. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت ہے کہ جو باب خیبر کو 70 صحابہ نہ اٹھا سکتے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہی ہاتھ سے اٹھا کر کے پھینک دیا ہے. تبھی تو کہا جاتا ہے اسی وقت یہ شعر کہا گیا, شعر یزدان شعر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کا علی, وہ علی شیر ہے. شیر علی کا نام حیدر, ان کی ماں نے حیدر نام رکھا. جب جنگ احد میں لشکر کو گھیر لیا گیا چاروں طرف سے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول کو یہودیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا تو آپ پریشان ہو گئے اور اپنی تلوار کو لے کر کے جب جنگ احد میں پہنچے ہیں تو ہزاروں کی لشکر کو اپنی تلوار سے فنار کر دیا. اور کرنے کے بعد ایک مرحب نام کا شخص آیا, کہا علی تم مجھ سے لڑنے آئے, میں 1000 پر بھاری ہوں. حضرت علی نے کہا کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے اور حیدر کا مطلب ہوتا ہے شیر, لیکن میرا نام ہے حیدر قوام, اپنے شکار کو پلٹ پلٹ کے شکار کرنے والا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب احد کے میدان میں پہنچے تو ہزاروں یہودیوں کو فنار کرنے کے بعد اسلام کی جھنڈا بلند فرما دیا ہے. وہ علی کی ذات گرامی ہے. میرے محترم, میں کہتا ہوں جب آپ سے کوئی وزن نہ اٹھے تو یا علی کہا کرو, کیونکہ یا علی کہنے سے طاقت اپنی ہوتی ہے لیکن روحانی طاقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوا کرتی ہے. وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آپ کی بہت سی کراماتیں ہیں. کس چیز پر ذکر کیا جائے. حضرت علی کے پاس تو اتنا علم تھا کہ علی کہتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنی قرآن میں آیتیں نازل فرمائی نا, میں چاہوں تو میں سب بتا سکتا ہوں کون سی آیت کس کے حق میں نازل ہوئی ہے, کون سی آیت کس کے حق میں نازل ہوئی ہے اور کون سی آیت دن میں نازل ہوئی ہے, کون سی رات میں نازل ہوئی ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معاملہ تھا کہ جب آپ تخت پر بیٹھا کرتے بہت سے فیصلے آپ کے پاس آیا کرتے تھے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایک فیصلہ آیا. ایک شخص تھا, اس نے 2 شادیاں کی اور جب 2 شادیاں کرنے کے بعد ایک ہی رات میں ایک ہی وقت میں 2 بچے پیدا ہوئے, ایک لڑکی اور ایک لڑکا. تو دونوں عورتیں اس کی کہنے لگی کہ لڑکا ہمارا ہے,
دونوں نے کہا لڑکا ہمارا ہے. یہ معاملہ مدینہ شریف میں کہا حضرت فاروق اعظم کی بارگاہ میں آیا اور صحابہ کے پاس آیا, لیکن کسی صحابی نے جواب کہا علی کے پاس جاؤ. جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس یہ فیصلہ پہنچا تو علی کہتے ہیں کیا معاملہ ہے؟ اس کے شوہر نے کہا علی اے داماد مصطفیٰ, یہ میرے 2 بچے ہیں, ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے, لیکن میری عورت کہتی ہے, دونوں عورتوں کا دعویٰ یہ ہے کہ دونوں کہتی ہیں لڑکا ہمارا ہے. اے علی ذرا آپ فیصلہ کر دیں, آپ بتا دیں کہ لڑکا کس کا ہے اور لڑکی کس کی ہے. حضرت علی کی شان کو قربان جائے مسلمانوں. علی کیا ہے؟ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا جاؤ دونوں عورتیں اور اپنا اپنا دودھ لے کر آؤ. 2 کٹورے دیے گئے, دونوں نے دودھ لا کر کے رکھا. جب دونوں کا دودھ آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دودھ کو دیکھا جس کا دودھ وزنی تھا, بھاری تھا, اور جس کا دودھ ہلکا تھا. تو بھاری والے سے کہہ دیا بیٹا تمہارا ہے, اور ہلکے والے سے کہہ دیا بیٹی تمہاری ہے. لوگ کہنے لگے علی یہ کوئی فیصلہ ہے؟ یہ کیسا فیصلہ ہے جو تم نے دودھ کی بنیاد پر کر دیا؟ علی نے کہا اے لوگوں, میں نے فیصلہ اپنے لیے نہیں کیا, اپنی سمجھ سے نہیں کیا, بلکہ قرآن اعلان کر رہا ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین, یعنی انسان کے اندر آدمی کے 2 حصے ہوتے ہیں اور عورت کا 1 حصہ ہوتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے عورت کے اوپر آدمی کو فضیلت دی ہے, اس لیے اس کا دودھ بھاری ہے. تو علی نے قرآن کے مطابق فرما دیا ہے, جب میرا رب فرماتا ہے کہ مرد کے 2 حصے ہوا کرتے ہیں تو دودھ اس کا بھاری ہے, تو بیٹا اس کا ہوا اور بیٹی اس کی. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاملہ ہے میرے محترم. لیکن آج بس 2 منٹ کی بات اور میں آپ کو بتا دوں کہ لوگ آج علی اور حضرت امیر معاویہ کے علم کو ناپتے ہیں. بہت سے دجال ایسے ہیں اس دنیا کے اندر, بلکہ اس 9 نمبر کے اندر بھی بہت سے منافق ہیں جو حضرت امیر معاویہ کو گالیاں دیتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہیں میرے محترم. لیکن میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت علی کے درمیان جو معاملہ ہوا وہ آج سے 1400 سال پہلے ہوا. وہ خطائے اجتہادی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, یہ دونوں کے معاملات جو بھی ہوئے وہ سارے معاملات ختم ہو گئے. اب تم کون ہوتے ہو ان کے بارے میں وکالت کرنے والے؟ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی ہے. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں نازل ہوا کرتی تھی تو آپ اس کی تحریر فرمایا کرتے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی بہت شان ہے, آپ نے بہت سال حکومت کیا. میں جب وقت آئے گا میں اس پر بھی گفتگو کروں گا, لیکن آپ کبھی یہ نہ سوچیں کہ حضرت علی کو امیر معاویہ سے افضل بتائیں یا امیر معاویہ کو علی سے افضل بتائیں, کیونکہ یہ ایمان کمزور ہونے کی علامت ہے. کیونکہ کل قیامت کے دن تم سے یہ نہ پوچھا جائے گا کہ جنگ صفین کس لیے ہوئی اور جنگ جمل کس لیے ہوئی, کیونکہ حضرت علی اور حضرت معاویہ کے درمیان جو جنگیں ہوئی یہ نالائق اسی جنگ کو لے کر آتے ہیں کہ جنگ صفین. اللہ کے یہاں پوچھا جائے گا کہ تم نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی, یہ پوچھا جائے گا تم ہوتے کون ہو. اور اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہتا ہے تو جو علی سے اونچا ہے وہ اس فیصلے کو کرے گا, وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اللہ تبارک تعالیٰ ہے. اس لیے میرے محترم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے گستاخوں سے دور رہا کریں. ہم وہ علی کو اس علی کو مانتے ہیں, ہم نہ رافضی ہیں نہ خارجی ہیں. رافضیوں نے حضرت علی کو اتنا بڑھا دیا کہ علی کو بڑھانے کے چکر میں وہ کافر ہو گئے, اور جو خارجی ہیں انہوں نے حضرت علی کو اتنا بکا کہ وہ گمراہی میں چلے گئے, یعنی کہ گستاخ علی ہو گئے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم گستاخ صحابہ ہو جائیں تو ہمارا بھی ایمان چلا جائے. تو بلکہ ہم ان منافقوں کو اپنے پاس بلانے کی کوشش بھی کیا, لیکن ان کے اندر کی طاقت نہیں کیا کی بات. بھولے بھالے مسلمانوں کو سمجھاتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ کو گستاخ ہیں اور حسین کو قتل کروایا اس کی بیٹے عزیز نے. تو میں کہتا ہوں نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی زناکار تھا, تو کیا نوح علیہ السلام کو کہنا دو گے؟ ابو جہل کا بیٹا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول تھے. اگر باپ کے کرموں کی سزا بیٹے کو نہیں دی جاتی
نہ بیٹوں کے کرموں کی سزا باپ کو دی جاتی، کیونکہ جب جنگ کربلا ہوئی اس وقت امیر معاویہ دنیا میں موجود نہ تھے. سمجھ رہے آپ حضرات؟ اس لیے ایسے فتنوں سے بچیں، اور جہاں ایسی باتیں ہو اگر آپ سے ہو سکے تو ادھر سے اٹھ کے چلے جائیں، کیونکہ یہ باتیں ایمان کو تباہ کرنے والی باتیں ہیں. اس کا فیصلہ ہمیں نہیں کرنا ہے کہ کس نے کیا کیا، وہ اللہ اس کا رسول کرنے والا ہے. تم سے تمہارے بارے میں پوچھا جائے گا. ارے ہمیں استنجا کرنا نہیں آتا، اگر نماز کے فرائض پوچھ لی جائے تو آنکھیں سمندر میں چلی جائیں گی، بتانا دوبارہ نہ ہوگا. حرام و حلال کا تمیز نہیں، اور ہم امیر معاویہ اور علی کے علم کو نہ کریں. میرے محترم یہ ہمارے کام ہے. اس لیے میرے محترم ان تمام خرافاتوں سے آپ بچیں. حضرت علی سے وہ محبت کرے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، جو صدیق اکبر نے کی ہے، جو فاروق اعظم نے کی ہے، جو عثمان ذو النورین نے کی ہے، جو خواجہ غریب نواز نے کی ہے، جو وارث پاک نے کی ہے، جو بابا فرید الدین گنج شکر نے کی ہے، یعنی جو ولیوں نے محبت کی ہے. ہم علی سے اتنی محبت کیا کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم سب کو سننے اور سنانے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو